جی بھائی. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. میں حسان بٹ آفیشیل. میرے ساتھ کیونکہ میں اکثر نوجوانوں کے ایشوز آپ لوگوں کے سامنے اٹھاتا ہوں اور دیگر جو مظالم ہیں اس کے اوپر میرے ویلاگز آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر ایشوز پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت پاکستان جن حالات کے اندر ہے، ہمارا پہلے بازو ہم کھو چکے ہیں 71 میں. بلوچستان میں جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اسی طریقے سے ایک ایک کر کے سب سے جدا ہو جائیں گے، اور کیا ہمارے پاس آخر میں صرف پنجاب رہ جائے گا، یا ہمیں تمام اکائیوں اور قومیتوں کو ملانے کے بعد ایک پاکستان کو اس کی حقیقی شکل جو قائد اعظم اور ان کے رفقا نے دیکھی اس کو ہمیں سامنے لانا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈائلاگس کو آگے لے کے جائیں اور ان نفرتوں کی آگ کو ختم کریں. میں نے کوشش کی ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین سے بات کرنے کی کہ کسی طریقے سے میری ان سے رابطہ ہو، اور ڈائلاگس اور ٹیبل ٹاکس ہمیشہ چیزوں کا آگے لے کر جاتی ہیں اور انہی سے چیزیں آگے آتی ہیں. تو میرے ساتھ ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین موجود ہیں. بیچ میں کوئی میڈیا، کوئی لیڈر، کوئی رہنما، کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے ذریعے بات آگے کی جائے. اب نوجوان قائد تحریک الطاف حسین کے ساتھ ہیں اور آپ ڈائریکٹ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. تو الطاف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف بھائی. سب سے پہلے جی جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو نکات اور سوالات اپنے انٹروڈکشن میں، ابتدائیہ میں الفاظ اور جملے اور تمہید جو بات دی ہے اس کا جواب دینے کے لیے تو کئی دن اور کئی راتیں لگ جائیں گی، تب بات سمجھ میں آ سکتی ہے. مختصراً میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان before partition it was a part of India, جی and after the British India and when British India, Britishers after Second World War, then they had no choice جی but to leave all the occupied territories. جی So انہوں نے پھر ڈسائیڈ کیا کہ ہم انڈیا سے تو جا رہے ہیں، لیکن کیا کریں ہم؟ انڈیا اگر کل کو اتنا بڑا ملک ہے، اتنی زیادہ آبادی ہے، دنیا کا دوسرا بڑا آبادی کا ملک ہے، تو اگر یہ جو ہم نے انڈیا پر حکومت کر کے جو مظالم کیے، جیسے کہ جو حریت پسند تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اور پھر آخری مغل بادشاہ جو تھے بہادر شاہ ظفر، جی ان کو وہاں بھیجا، کالا پانی بھیج دیا، جی اور اس سے پہلے ایک ٹرے میں
اس کے کہ وہ برطانیہ کی سلطنت کی بات مانے، اور جتنا وہ زندہ رہ کر اگر وہ حکومت نہیں کر سکتے تو جو لکھ لکھا کے جی وہ قوم کو حقائق بتائیں، اور وہ انہوں نے کیا اپنے حساب سے. تو مسلمانان انڈیا کے جو لوگ تھے، سب کانٹیننٹ کے جو لوگ تھے، انہوں نے آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دیں، جی اور جس میں ایک تاریخی بڑا المناک واقعہ ہے چلیان والا باغ کا، جہاں جنرل ڈائر نے گولیاں چلا کر وہاں جمع ہونے والے حریت پسندوں کو اپنے فائرنگ اسکواڈ کے عملے کو حکم دے کر گولیاں چلائیں اور لوگ بے پناہ مارے گئے. جی اس سے پہلے درختوں پہ حریت پسندوں کو لٹکایا گیا پھانسی دے کر. غرض یہ کہ ایک ظلم و ستم کی طویل داستان ہے، لیکن انگریز بہت دور کی سوچتا تھا اور سوچتا ہے اور آج بھی سوچ رہا ہے. جی تو اس نے سوچا کہ اگر ہم انڈیا کے حوالے کر کے پورا بر صغیر ان کے حوالے کر دیں گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو یہ یونائٹڈ ہو کر ہم پر حملہ آور ہوں، لہذا ان میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت ایسی لڑائی کراؤ کہ ان میں نہ صرف ڈیوائڈ ہو جائے، تقسیم ہو جائے، جی بلکہ اس تقسیم کو اتنا آگے بڑھا دیا جائے کہ جغرافیہ بھی تقسیم ہو جائے. بالکل. اور وہ ہو گیا، اور وہ ہو گیا جو کہ بالکل غیر فطری، غیر شعوری، بغیر حکمت عملی کے پاکستان بنایا گیا. پاکستان کے لیے میں نے متعدد مرتبہ خطابات میں کہا، جس کو میری بات کو غداری سے تعبیر کیا گیا، وہ یہ کہ میں نے کہا تھا کہ the division of the subcontinent was the blunder mistake in the history of mankind. جس کو کہا کہ دیکھیں انہوں نے یہ بات کہی، لیکن آج بچہ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ ڈویژن صحیح نہیں تھا. اس سے جغرافیے کی تقسیم تو نہیں صرف نہیں ہوئی بلکہ مسلمانوں کی تقسیم ہو. صحیح. ایک طرف ہندوستان میں مسلمان، دوسری طرف پاکستان میں مسلمان، تیسری طرف جو سابقہ مشرقی پاکستان تھا، بنگلہ دیش ہے، وہاں مسلمان تقسیم ہو گئے. اب تینوں جگہ مسلمانوں کی حالت جو ہے، جو پاکستان کی جد و جہد کرنے والے تھے، خواہ وہ مشرقی پاکستان میں ہو، خواہ وہ انڈیا میں ہو،
خواہ وہ پاکستان میں ہوں. پاکستان کی جدوجہد کرنے والے جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل، مصیبت، پریشانی میں رہے اور آج تک ہے. اور جو انگریزوں کی مخبریاں کرتے تھے، ان کے جوتے صاف کیا کرتے تھے، ان کے کتوں، ان کے گھوڑوں کھدوں کو نہلایا کرتے تھے، ان کے کپڑوں پہ استریاں کرتے تھے، اور وہ جو فوجی بیلٹس باندھتے، فوجی جو بیلٹس باندھتے ہیں اس جی پہ وہ ملتانی مٹی مل کے اس پہ جو وہ خانے ہوتے ہیں براس کے، اس کو چمکایا بھی کرتے تھے. تو پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ کون لوگ بر صغیر میں ایسے ہیں جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے وفادار رہ سکتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں کامیابی ہو گئی تھی، لیکن اس کو ناکامی میں بدلا پنجاب کے ان فوجیوں نے، ان نواب جاگیردار وڈیروں کی اولادوں نے، جنہوں نے چند ٹکوں کے عوض خطابات بھی حاصل کیے اور فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کی مخبریاں کی، کعبۃ اللہ پر گولیاں چلائیں. 1857 کی جنگ آزادی میں مخبریاں کر کے جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا. اس کے انعام و اکرام کی صورت میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا ڈویژن کر کے پاکستان بنایا جائے، اور پاکستان بنانے کے بعد اس کو استعمال کیا جائے اپنے اثر رسوخ کے لیے. ساؤتھ ایشیا ریجن جو ہے جی اس کے اندر، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. آپ دیکھیے قائد اعظم بانی پاکستان، انہیں قتل کیا گیا. محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا، لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا، اور پھر مہاجروں کو مختلف بہت لمبی داستانیں ہیلے بہانے بنا کر مہاجروں کا قتل عام کیا گیا، جو آج تک جاری ہے. بنگالیوں کا قتل عام کیا گیا، لیکن بنگالی جو ہے وہ ایک ہی زبان بولتے تھے اور ایک بہت بڑی تعداد میں تھے، جی اور ان کے اندر شعور زیادہ تھا، قومیتی شعور بھی زیادہ تھا. وہ یونائٹڈ ہو گئے اور انہوں نے اپنا بالآخر مار کھا کے ان کے ظلم و جبر کا، پنجابی ایلیٹ میں پنجابی غریب ہاری کسان مزدور اور جو غلام ہیں، جو آج تک غلام ہیں، ان کی بات تو کر ہی نہیں رہا. میں تو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اے پنجابی بھائیوں، جب میں نے لاہور میں خطاب کیا تھا 1990 میں نے اس وقت بھی کہا تھا، سارے اسٹیج پر وڈیرے جاگیردار بیٹھے تھے، میں نے کھلا کہا تھا کہ اے لوگوں، تم لوگ اسی طرح بیٹھ کے تالیاں بجاتے رہو گے، نعرے لگاتے رہو گے، تم کبھی نہ تمہارے بچے اقتدار میں آئیں گے. یہ وڈیرے
स्टेज पे बैठे इन्हीं के बच्चे आते रहेंगे। जी और पाकिस्तान की भलाई इसमें है कि तुम लोग उठो और अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद करो। तुम भी इंसान हो, तुम्हारा भी राइट है इज्जत के साथ जीने का। अल्ताफ भाई, आपको मैं थोड़ा सा मतलब माजरत कट कर रहा हूँ। असल में नौजवान सारे आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो मैं आपसे बिल्कुल वो सवाल करूँगा जो बिल्कुल एक नौजवान बिल्कुल खुल के जो बात करता है। लोग ये कहते हैं कि देखें, आप पे करप्शन का तो कोई इल्ज़ाम नहीं है, इस मुल्क के लूट के खा गए लोग, बट वो जो हमारे जो हुक्मरान हैं वो थोड़े स्मार्ट डिसीजन मतलब थोड़े स्मार्ट बयानात देते हैं। यानी वो अमली तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, चाहे वो पैनामा में नवाज शरीफ का नाम हो या दीगर जो भी उनके बयानात हो, लेकिन आपका थोड़ा सा ये होता है कि आप थोड़ा सख्त बयान दे देते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ ना करते हुए भी ज़्यादा कसूरवार कहलाए जाते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जनाब, सुकरात ने जहर का प्याला पिया। क्यों पिया? इसलिए उसने कहा मैं तुम्हारे खुदाओं को नहीं मानता। अफलातून, सुकरात, ये तो हो गई पुरानी बात। अब आ जाइए आप ताजा तरीन हिस्ट्री पे। कार्ल मार्क्स, जिसने गरीबों मुतवस्सित तबके की हुक्मरानी की बात की, उसको उन्होंने प्रोलेतारिया का नाम दिया, जो मेहनत कश है। और जो हुक्मरान दौलतमंद वासिब नस्ल दर नस्ल चलते चले आ रहे थे, उनको बुर्जुआ क्लास करार दिया। नतीजा क्या हुआ? बुर्जुआ हुक्मरानों ने उस वक्त रशिया के बादशाहों ने रूस जार की हुकूमत थी रूस में, उसने इनके घर वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया और जिंदगी तंग कर दी। कार्ल मार्क्स को जिला वतन होना पड़ा। लेनिन ने तबलीग शुरू की, लेनिन के खानदान वालों के साथ ये हुआ। उसने जिला वतनी इख्तियार की। वियतनाम के हो ची मिंह ने किया कि वियतनाम पे हम अमेरिकी कब्जा नहीं चाहते। उसके लिए हालात ऐसे पैदा किए, उसे जिला वतन होना पड़ा। फिदल कास्त्रो, क्यूबा का, उसको जिला वतनी एक तरह से इस तरह की गई कि वो दूर दराज इलाकों में छुपता रहा, माओ से तंग छुपता रहा, हो ची मिंह छुपता रहा, और कोरिया का कम आल सिंह जो इनकलाबी था, वो भी रात को अपने घर पर नहीं सोता था। कहने का मेरा मकसद ये है, ये तो हो गई ताजा तरीन बात। अब आ जाइए आप मजहब इस्लाम की। हम सब मुसलमान हैं, अक्सरियत मुसलमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक, सच, अमानत का पास रखने, सच बोलने,
برائیوں سے روکنے، خرابیوں سے روکنے کا درس دیا، لوگ متوجہ ہونے لگے، کوئی امیر کوئی غریب نہیں، سب انسان ہیں، برابر ہیں۔ تو مکہ کے دولت مند بورجوائی جو وہاں کے سردار تھے، ان کو یہ بات بری لگی، پیشکشیں کی خریدنے کی، نہیں بکے، تو پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ سرے سے اب ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ شاہ ابی طالب کی گھاٹی پہ 3.5 سال حضور کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ بھوک فاقہ کشی میں گزارنا پڑے۔ اس کے بعد پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ہجرت کیوں کی؟ پھر ہجرت کرنے کے بعد بھی چین نہیں آیا کفار کو، احد پہ حملہ کیا، بدر پہ حملہ کیا، خندق پہ حملہ کیا، جنگ خندق، تو جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق ہوئی، لیکن حضور جنگ احد میں لہو لہان ہوئے، خونم خون ہو گئے، لیکن اللہ تعالی نے ان کو انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے بھیجا تھا، ان کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ بالآخر اللہ نے انہیں زندگی دی اور وہ بچ گئے۔ بالآخر جد و جہد کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، ان پہ بھی طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، تو وہ اگر ان الزامات پر اپنا موقف بدل دیتے اور وہ آپ نے کہا سخت باتیں کر دیتے ہیں، ہم سخت باتیں کیا، وہ بھی تو یہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، یہ تمہارے بت جو ہیں یہ پتھر کے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ میں تو حضور کی سنت پہ چل کے یہی کہتا ہوں کہ سب برابر ہیں، سب انسان ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب کو امیر پر، نہ آقا کو غلام پر، نہ غلام کو آقا پر، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ جو تقوی میں اعلیٰ ہے وہی سب سے اعلیٰ ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں جو انگریزوں کی غلامی کرنے والے پنجاب کی جدید کے لوگ تھے، انہوں نے زمام اقتدار آزادی کے بعد حاصل کر لیا، حالانکہ آخری دن تک وہ پاکستان کے مخالف تھے، آخری دن تک۔ بہرحال انگریزوں نے ان کو اقتدار دیا، وہ مالک و مختار بنا دیے گئے، انگریزوں نے انہیں لائسنس دے دیا، کھلا لائسنس، لائسنس ٹو کل، لائسنس ٹو کل، لائسنس ٹو لوٹ، لائسنس ٹو پلنڈر، اور انہوں نے یہی کیا اور آج تک کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں انہوں نے زبردستی قبضہ کیا بندوق کی نوک پہ، ویسٹ امریکہ سب خاموش رہے۔ انہوں نے خیر پور ریاست کو اپنے ساتھ
زبردستی ملایا، بھاولپور ریاست کو زبردستی اپنے ساتھ ملایا. انگریز، امریکہ، ویسٹ سب خاموش رہے. کیوں؟ کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ حکمراں امریکہ، ویسٹ اور جو حکمراں سلطنت برطانیہ کے تھے ان کی آج بھی وفاداری نبھا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کی سپورٹ حاصل ہے. تو انہوں نے اپنے پنجابی کسانوں، ہاریوں، مزارز جو ہوتے ہیں ان کو آج تک غلام بنایا ہوا ہے پنجاب کے اندر. رہا دوسرے علاقوں کا تو سندھ پہ پنجاب کا قبضہ، بلوچستان پہ پنجاب کا قبضہ، صوبہ سرحد NWFP جس کو کہتے تھے اب KPK کہتے ہیں اس کو، اس پر بھی قبضہ ہے. اور وہاں کے بھی لیڈروں کو، سب کو جو انقلابی تھے ان کا سب انقلاب ڈنڈے مار کے، ظلم و تشدد کر کے نکال دیا. لیکن میرے بھائی الطاف حسین کو، بہت کمزور آدمی، بہت کمزور آدمی، غریب متوسط طبقے کا آدمی، اس کو یہ نہیں توڑ سکے، اس کو خرید نہیں سکے. دولت کے انبار لگا دیے میرے سامنے. یہ انٹرویوز ہیں میرے نہیں، فوجیوں کے. جس وقت آپریشن 19 جون 1992 کو کیا گیا، ان فوجیوں کے انٹرویوز ہیں، ریکارڈڈ. میں بدلا نہیں، میں جھکا نہیں، میں نے جلا وطنی اختیار کر لی، ہجرت کر لی، لیکن میں بکا نہیں. اور آج تک میں بکا نہیں. ہاں، ابتدا ہی سے ذمہ داران بکتے رہے اور آج تک بکتے رہے. 22 اگست کے میرے خطاب کے بعد دوسرے دن کیا کیا رینجرز والوں نے رات کو ان کے ساتھ، کہ صبح وہ سجدہ کر گئے رینجرز کے آگے، اور آج تک سجدہ کیے ہوئے ہیں، غلام بن گئے. مہاجر قوم کے حقوق کا سودا کر لیا، سندھیوں نے سودا کر لیا، جی بلوچ سرداروں نے سودا کر لیا. جی لیکن بلوچ غریب عوام، پڑھے لکھے MQM کی طرح سے وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم بھی جدوجہد کر رہے ہیں. الطاف بھائی، ایسے میں جب آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ ایگزائل میں ہیں، آپ کے خطابات پر پابندی ہے اور جتنے ذمہ داران ہیں وہ بک چکے ہیں، تو اور پھر الیکشن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ آپ مطلب نہیں، ایک بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دے رہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر کیا ہے؟ کس طریقے سے آگے مطلب بڑھ سکتے ہیں ایسے حالات میں؟ کیونکہ آپ آ نہیں سکتے، آپ باہر ہیں. اور نہیں، اگر میں سمجھ گیا آپ کی بات، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. جی آپ ہم کو صوبہ چاہیے خود مختار. اگر پاکستان ہمیں نہیں دیتا تو ہم اپنا آزاد ملک مہاجروں کا بنانے کی جدوجہد کریں گے. بہتر ہے کہ ہم سب مہاجر اگر اس جدوجہد میں مار بھی دیے جائیں تو کم از کم غلامی تو ہم کرنے سے بچ جائیں گے. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ ان کی کنیزیں باندیاں بننے سے محفوظ ہو جائیں گی. صحیح. ہمیں نہیں چاہیے ایسا پاکستان، نہ ہمارے بزرگوں نے ایسا پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی جہاں وہ غلامی کی زندگی گزارے.
ہماری پولیس ہو، اقتدار حکومت ہمارا ہو، اقتدار حکومت ہمارا ہو، اگر وہ نہیں دیتے تو ہم آزادی کی جدوجہد کریں گے، آزاد ملک بنانے کی جدوجہد کریں گے، چاہے ایک مہاجر کو مار دیا جائے۔ صحیح۔ لیکن ہوتا ہی ہے، جیسے آپ نے جو اپنی مکمل بات کی اس میں آپ نے جو پرائرٹی رکھا وہ صوبہ ہی رکھا، اور آپ نے یہی نیت دکھائی کہ آپ اسی ملک کے اندر خود مختاری کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن جو بات آگے پہنچائی جاتی ہے جی جی بھائی ہم ملک توڑنا نہیں چاہتے، نہیں چاہتے، نہیں چاہتے، لیکن یہ ہمیں غدار غدار، ملک دشمن، ملک دشمن، ملک توڑنے والا کہہ رہے ہیں، اور آج تک کہہ رہے ہیں۔ بے گناہ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، 22,000، سینکڑوں لاپتہ ہیں آج تک، اور ہزاروں جیلوں میں چھوٹے مقدمات میں اسیر ہیں۔ تو جناب والا، سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ، یہ سب فوج کے لے پالک ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتا، ان کے خادمین میں سے ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ تو انصاف کہاں سے طلب کریں جب کہیں سے نہیں ملے گا؟ تو پھر حقوق جب نہیں ملتے ہیں مانگنے سے، تو پھر حقوق چھیننا پڑتے ہیں۔ اس کے لیے چھیننے میں آدمی مارا بھی جا سکتا ہے، اور آدمی چھیننے کے جدوجہد میں دشمن کو مار کے کوئی مقصد کو چھین۔ بیچ کا راستہ ایسا دکھتا ہے، اور بھی تو حکمران ہے جیسے ان کی جس طرح فوج سے کوئی دوستی ہو جاتی ہے یا ان کو سپورٹ مل جاتی ہے، باقاعدہ پیسہ تک مل جاتا ہے، تو ایسا کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب میں نے سنا کہ آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو لیٹر بھی لکھے بہت بار، کبھی کوئی مثبت؟ میں نے لیٹر لکھے چیف آف آرمی اسٹاف کو، جنرل راحیل شریف کو لکھا، جو اس وقت سعودی عرب کے اس اتحاد میں گیا ہے جہاں شیعوں کو مارنا سعودی عرب کا بیسک ایم ہے، بیسک آبجیکٹو ہے کہ شیعوں کو ختم کرو، ایران کو ختم کرو، یمن کو ختم کرو، سیریا کو ختم کرو، عراق کو ختم کرو، لبنان کو ختم کرو۔ واٹ از دس؟ اور وہاں پہ چلے گئے راحیل شریف سربراہی کرنے، تو اس سے اندازہ کر لے ان کو نہ اسلام سے محبت ہے نہ انسانیت سے محبت ہے، ان کو پیسے، دولت، اور مطلب یہ ہے کہ کسی کے جسم میں خارش ہوتی ہے تو جب تک وہ کھجلی نہ کرے اس کو چین نہیں آتا۔ تو یہ پنجاب کی فوجی جرنیلوں کے ایسی خارش ہے کہ جب تک یہ غلامی نہ کریں، لاکھ کروڑ پتی ارب پتی ہوں، جب تک یہ غلامی نہیں کریں، جوتے چومے نہیں آقاؤں کے، ان کی خارش کھجلی دور نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد قمر باجوہ کو لکھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ تو آپ، مجھے لگتا ہے کہ ISI کے یا آرمی کے نمائندے لگتے ہیں مجھے، یا کوئی ان سے دوستی لگتی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں بیچ کا راستہ نکال لو۔ ارے بھائی، بات وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچ کا راستہ نکال لو۔ بیچ کا راستہ کیا مطلب؟ جی کیا وہ ہوتا ہے کا سودا کر لوں؟ وہ جیسے عمران خان نے بھی 3-4 ملاقاتیں کی، پھر دیگر لیڈران بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے ملاقات نہیں کر رہے اور تمام لوگوں سے، نوجوان سن رہے ہیں؟ ارے صاحب، اب تو مجھے یقین ہو رہا ہے کہ آپ تو واقعتاً اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ جناب، عمران خان فوج کی
پیداوار ہے، اس کو ایک ٹکے کا نہیں معلوم کہ سیاست کیا ہوتی ہے. باقی رہا اے این پی، ان کو پوری دنیا جانتی ہے کہ پچھلے الیکشنز میں ان کو امریکہ نے، ویسٹ نے کروڑوں ڈالرز دیے. اس کے بعد سے باچا خان کے نظریے کو وہ بھول گئے اے این پی والے. سندھیوں کو، جی ایس سندھ کے لیڈروں کو خرید لیا، جو نہیں بکے انہیں قتل کر دیا اور آج تک قتل کیا جا رہا ہے. بلوچ سرداروں کو خرید لیا اور جو نہیں بکے بلوچ، وہ آج بھی پہاڑوں پر قسم پرسی کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں. یہی حال مہاجروں کا ہے. اگر مہاجر غلامی چاہتے ہیں تو الطاف حسین کا ساتھ دینا چھوڑ دیں. میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میری کوئی فوج نہیں ہے کہ میں زبردستی حکمرانی کرتا رہوں اور قائد بنا رہوں اور رہنما بنا رہوں متحدہ قومی موومنٹ کا، ایم کیو ایم کا. مجھے چھوڑ دیں، مجھے بتا دیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں خطاب کیا ہے کہ میں خود خدا حافظ کہہ رہا ہوں. اگر آپ لوگ جاگیں گے نہیں، ڈرتے رہیں گے، بزدل بنے رہیں گے، سوتے رہیں گے. اوورسیز میں جو لوگ گئے مہاجر، اسٹوڈنٹس، اور اس وجہ سے کہ ان کے گھر میں چھاپے پڑ رہے تھے، جان کو خطرہ تھا، اوورسیز میں جا کے بدقسمتی سے آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کینیڈا ہو، بیلجیم ہو، سویڈن ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، اٹلی ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، کوئی بھی ملک ہے ہو، وہاں جا کر کہ ہم پناہ لے کر یہاں سیٹ ہوں گے، پھر واپس جا کے مقابلہ کر کے انشاءاللہ فتح حاصل کریں گے. وہ وہاں کی زندگیوں میں رچ بس گئے، عیش و عشرت میں پھنس گئے. ڈالرز اور جو دیگر یوروز اور دیگر جو کرنسیاں ہیں جن جن ممالک میں، اس کے کمانے میں لگ گئے. شادیاں کر لیں، بیوی بچوں کو اسائلم دلا دیا، بیوی بچے بھی مزے میں، وہ بھی مزے میں. پھر کہاں یاد رہتا ہے کون شہید ہوا، کون مرا، کس کا بیٹا مرا، کس کا باپ مرا، کس کی ماں کی عزت لٹی، کس کی بہن کی عصمت لٹی. پھر یہ یاد نہیں رہتا. بدقسمتی سے اوورسیز کے ساتھیوں کی اکثریت جو ہے وہ وہاں کے ماحول میں رچ بس گئی ہے اور وہ اپنی قوم کو بھول چکی ہے. اللہ رحم کرے اس مہاجر قوم پر. میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے اندر بیداری آ جائے. اگر نہیں آتی تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو خود بدلنا نہ چاہے. اب اگر آپ جیسے لوگ آئی ایس آئی کے ترجمان بن رہے ہیں، فوج کے ترجمان بن رہے ہیں، آسٹریلیا کے لوگ مست ہیں، جرمنی کے لوگ مست ہیں، امریکہ کے لوگ مست ہیں، ہر جگہ کے لوگ مست ہیں. جتنا کام انہیں بحیثیت مہاجر قوم جس کا قتل عام جاری ہے، جس کا جینوسائیڈ جاری ہے، جینوسائیڈ نسل کشی ہو رہی ہے، جس کی
روز ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور اوورسیز میں رہنے والے اپنے اپنے کام دھندوں میں مگن ہیں. تو میں دعائی کرتا ہوں کہ اللہ اس قوم پر رحم کر، ان سوئے ہوئے مہاجروں کو جگا دے. یہ فوج جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات کر کے نکال لیں، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں مال وال لے لوں، پیسہ لے لوں. تو اب میں اس عمر کے حصے میں آ کر 40 سال ہو گئے مجھ کو، تو 60 برس سے زیادہ کی عمر ہو گئی ہے. تو اب میں سودا کروں، اس لیے کائے کے لیے کرنا ہوتا تو مجھے جوانی میں جب مجھے پیسے مل رہے تھے 79 میں ضیاءالحق کے زمانے میں، اسی وقت سودا کر لیتا. آئی ایم سوری، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا الطاف بھائی، آپ کو جو نوجوان دیکھ رہے ہیں تقریباً اس وقت 450 لوگ آپ کو سن رہے ہیں لائیو، اور ان میں سے زیادہ تر کا جو تعلق ہے وہ بالکل غیر سیاسی اور بالکل عام پاکستان کے نوجوان ہیں، جو میرے خیال سے غالباً 22 اگست کے بعد پہلی بار آپ کو سن رہے ہیں. تو تھوڑا سا لائٹر موڈ میں مطلب میں کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ ان سے آپ پہلی بار مخاطب ہیں اور یقین عرصہ ہوا ان لوگوں نے آپ کو نہیں سنا، تو کوئی اپنی پسند کا شعر سنا دیں. اور ایک بار کیونکہ یہ سمجھتے ہیں جیسے آپ رو کے ایجنٹ اور ملک کے دشمن، تو ان کے سامنے ایک بار اس طرح سے نعرہ لگائیں پاکستان کا کہ بالکل بالکل میں یہ کہنا چاہوں گا، عرض کیا ہے کہ اے مہاجروں ذرا غور سے سن لو، اور اے پاکستان کی حمایت کرنے والے پنجابی، سندھی، بلوچ، پختون، قبائلی علاقے کے لوگ جو پاکستان کے نام پہ مرے اور جنہوں نے جان دی، جن کی تعداد بہت کم ہے، لیکن آج وہ بھی پنجابی جرنیلوں کی فوج سے پریشان ہے. ہماری فوج کے سپاہیوں سے کوئی نفرت لڑائی نہیں ہے، پالیسی میکر سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے. ہم ان کے غلام نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے. تو میں ان سب کے لیے جو محروم ہیں، خواہ وہ پنجابی ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، پختون ہو، سرائکی ہو، گلگتی ہو، بلتستانی ہو، ہزاروال ہو، بارہ چنار کے لوگ ہوں، سرائکی ہوں، کوئی بھی کسی قوم کے ہوں، ان سے یہی کہوں گا کہ نئے رنگیے سیاست دوران تو دیکھیے، نئے رنگیے سیاست دوران تو دیکھیے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، منزل انہیں ملی تو منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. رنگیے سیاستیں دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. اور عرض کیا ہے مقرر وطن تھا جہاں باپ دادا کی قبریں، آبا و اجداد کی قبریں، دادا پر دادا، پڑ پوتا، پڑ دادا، پڑ دادا، پڑ 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 دادا، پڑ 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 نانا، پڑ نانا، پڑ
کے ساتھ اور خیر سے زندگی گزار رہے تھے. تو عرض کیا ہے وطن تھا تو آزادیاں ڈھونڈتا تھا. یہ کہتے ہیں جب ہم کہتے تھے کہ ہمیں آزاد وطن چاہیے، حالانکہ وہاں پر آزادی تھی اور آج بھی پاکستان سے زیادہ آبادی ہے وہاں مسلمانوں کی، جو آج بھی رہ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. فلمی دنیا میں پورا قبضہ مسلمانوں کا ہے. تو ہمیں بیوقوف بنایا گیا سازشوں کے ذریعے، بہکی باتیں کر کے ہمیں بہکا دیا گیا، ورغلایا گیا. ہم سادہ لوگ باتوں میں آ گئے اور اسی پہ عرض کیا ہے کسی نے وطن تھا تو آزادیاں ڈھونڈتا تھا. وطن تھا وطن تھا تو آزادیاں ڈھونڈتا تھا. اور اب آزاد ہوں، اور اب آزاد ہوں، اور اب آزاد ہوں تو وطن ڈھونڈتا ہوں. اب آزاد ہوں تو وطن ڈھونڈتا ہوں. نہرنگی سیاست دورہ تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو ایک پائی کی قربانی دینے والے نہیں تھے. منزل انہیں ملی جو پاکستان کی تحریک کے پاکستان میں حصہ لینے والے نہیں، بلکہ تحریک پاکستان کی مخبریاں کرنے والے بدماش، بے غیرت، بے ضمیر لوگ تھے. تو منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. صحیح کہہ اور رہے کیا اور کیا سنیں گے آپ؟ بس آپ اگر نوجوانوں کے لیے آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں. نوجوانوں، تعلیم حاصل کرو، آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرو، جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرو، سائنس کی تعلیم حاصل کرو. جتنا جس شعبے کا علم حاصل کرو اور اس علم کے ذریعے اپنا بھی بھلا کرو، لیکن ساتھ ساتھ مہاجروں کو مت بھولو، مہاجروں کو مت بھولو، مہاجروں کو مت بھولو. یا تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور ویسٹرن کنٹریز میں بال بچوں کے ساتھ آرام سے رہ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، اسکولوں میں فری تعلیم حاصل کر رہے ہو، فری میڈیکل سہولتیں حاصل کر رہے ہو. اور اگر کل یوگینڈا، کینیا کی طرح سے جیسے انڈینز کو نکال دیا گیا تھا، اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب کو نکال دیا گیا تھا. اور آج جو حالات ہیں، جس طرح جہادی
داعش کے لوگ ویسٹرن کنٹریز میں لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور اگر یہاں پہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا، مقامی لوگوں نے، کہ مسلمانوں کو نکالو، ہمیں نہیں چاہیے، آپ کو نکالا گیا تو آپ کہاں جاؤ گے؟ کس جگہ جاؤ گے؟ واپس پاکستان؟ پاکستان میں تو آپ کے لیے کوئی جگہ، ان لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں مہاجر، تو آپ کے لیے کیا جگہ ہوگی؟ لہذا اٹھ جائیے، جاگ جائیے، بیدار ہو جائیے، خدا کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنی آنے والی نسلوں، کیونکہ پتہ نہیں کہ آپ کی نسلوں کو بے دخل کر دیا جائے تو جانا تو پاکستان ہی ہوگا، وہاں پر پھر آپ کو غلام، ماں بہن بیٹیوں کو کنیزیں بننا ہوگا۔ اگر یہ آپ چاہتے ہیں تو مت بیدار ہوئیے، الطاف حسین کو غدار کہتے رہیے، الطاف حسین کو سخت تقریر کرنے والا کہتے رہیے، پھر آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن عزت کی زندگی چاہیے تو بہتر ہے کہ آپ مر جائیں، آپ کے بیٹے، بیٹیاں، بہنیں، بیویاں، بال بچے باعزت زندگی گزاریں۔ اگر آپ جان دے دیں اپنی تو جان کی قربانی نہیں دے سکتے تو مال کی قربانی دیں، لیکن آپ تو ایک پائی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جان کیا دیں گے؟ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ۔ بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت، بڑی نوازش۔ آپ کا بہت شکریہ قائد ایم کے الطاف حسین، اور مجھے امید ہے کہ ایک دن پاکستان میں وہ وقت آئے گا کہ جب تمام قومیتیں، مہاجر، سندھی، پٹھان، بلوچ، سرائکی، ان تمام لوگوں سے آزادی لے کر جو اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، اسی ملک میں انشاءاللہ بہت اچھے سے رہیں گی، اور تمام امن و امان اور تمام تر چیزیں ہوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے نوجوانوں کو وقت دیا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اسی کے ساتھ حسان بٹ آفیشیل کو آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔